دوسری بات اور دوسرا فرق جسے ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ جوہری مسائل اور فروعی مسائل کا فرق ہے۔ دین کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی میں تھوڑا سا بھی شک و شبہ کیا جائے تو پھر وہ انسان مومن ہی نہیں رہتا۔ اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو فروعی مسائل ہیں جن میں اتنی شدت نہیں ہے جتنی کرنی چاہیے۔ تو جب بعض لوگ ان جوہری مسائل اور فروعی مسائل کا فرق ختم کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ جنم لیتا ہے کہ شدت پسندی آ جاتی ہے اور بہت سی تکفیری رویے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس بات پہ کفر نہیں بھی بنتا اس پہ بھی لوگوں کو کافر بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ سب سے اعلیٰ شعبہ کلمہ طیبہ پڑھنا اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے کانٹے کو ہٹانا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ دین کے مسائل بنیادی ہیں اور کچھ دین کے مسائل فروعی ہیں، جتنی جس کی حیثیت ہے اسی کے مطابق اس پہ حکم لگے گا، اور یہ بھی فرق جو شخص سمجھتا ہے وہی صحیح طریقے سے پھر فتویٰ بھی دے سکتا ہے، وہی صحیح طریقے سے مسئلہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ تو بڑے قضایا اور بڑے مسائل اور فروعی مسائل کے اندر فرق کرنا بھی ضروری۔ بعض لوگ وہ فتویٰ جو بڑے مسئلے کے انکار پہ لگتا ہے وہ فروعی مسائل کے انکار والے پہ بھی لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا اور اذان کے بعد پڑھنا، نماز جنازہ سے پہلے اور بعد میں دعا مانگنا، یا اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یا اقامت میں حی علی الصلاۃ کے وقت سارے نمازیوں کا کھڑا ہونا۔ اس طرح کے فروعی مسائل میں اتنی سختی کر لیتے ہیں کہ جتنی سختی کفر اور ایمان کے مسائل پہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی فتنے جنم لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر فروعی مسائل کو ان کے اپنے دائرے میں رکھا جائے اور ان میں شدت نہ کی جائے تو پھر دین کا صحیح فہم جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔